امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے لاہور کی ایک مجلس میں حضرت مرزا صاحب کی صداقت سے متعلق بعض سوالات کے جو جواب دیے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ دلچسپ سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا مرزا غلام احمد کی نبوت کا انکار کفر ہے، جیسا کہ انبیاء کی نبوت کا انکار کفر ہوتا ہے؟ تو یہ سوال جو ہے اس میں ایک فیلسی پائی جاتی ہے۔ اگر مرزا غلام احمد نبی ہے تو انکار کفر ہے، اگر نہیں ہے تو کفر نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ یہ تو کہیں فرق نہیں آیا کہ فلاں نبی کا انکار کفر ہوگا اور فلاں کا نہیں ہوگا۔ قرآن تو یہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اہل ایمان کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو بھی آئے، اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ آنے والا خدا ہی کی طرف سے ہے تو پھر وہ فرق نہیں کرتے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ بھیجنے والے کو دیکھتے ہیں، آنے والے کی اپنے مقام سے بے نیاز ہو کر بھیجنے والے کی اطاعت کرتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، ان کے دل کی آواز تو پھر صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب اب ہم تیری بخشش کے کہاں ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سیدھا سادہ اسلامی نقطہ نگاہ ہے جس کو مختلف رنگ میں قرآن کریم نے پیش فرمایا۔ بس بحث تو یہ اٹھنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا دعویٰ اگر نبوت کا ہے تو کن معنوں میں نبی ہیں، اور اگر لفظ نبی کسی معنی میں بھی آپ پر اطلاق پاتا ہے تو اس بات کی دلیل کیا ہے کہ آپ واقعتاً وہی وجود ہیں جن کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اس لحاظ سے ان کا دوسرا سوال زیادہ وزنی اور اس قابل ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے تو اس کو پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ جو شخص بھی دعویٰ کرتا ہے اس کو پرکھنے کا ایک معیار ہونا چاہیے، اور پرکھنے کے معیار سے متعلق یہ ضروری ہے کہ دعوے دار اور جس نے پرکھنا ہے دونوں کے درمیان قدر مشترک ہو، دونوں کو تسلیم ہو کہ ہاں واقعی یہ معیار ہے درست، پھر آگے بات بڑھتی ہے، ورنہ اگر معیار الگ الگ ہوں تو تب بھی فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اس نقطۂ نگاہ سے سب سے معقول اور سب سے وزنی طریقے فیصلہ یہ ہوگا کہ ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہ ہو، جس کے متعلق سب کو اطمینان ہو کہ یہ غلط بات نہیں کہتی، شک و شبہ سے بالا ہے، اس میں جو معیار دیے گئے ہوں ان کو اختیار کیا جائے، کیونکہ وہ انسان کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جا سکتے۔ اس طریق پر خواہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہو خواہ کسی اور نبی کا، قرآنی معیار نبوت پر اگر وہ پورا اترے گا تو سچا ہوگا، اگر نہیں اترے گا تو نہیں سچا ہوگا، سیدھی بات ہے۔ قرآن کریم میں جو معیار پیش کیے ہیں نبوت کے، وہ معیار اس لحاظ سے نہایت ہی اہم ہیں کہ انہی معیاروں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت پیش کی گئی۔ یعنی دنیا کے سب سے معزز، سب سے بڑے نبی کی صداقت کا معیار جو قرآن کریم نے پیش فرمایا وہ انتہائی اعلیٰ معیار ہے۔ اگر اس معیار پہ کوئی پورا اترتا ہے تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے پہلی بات اس ضمن میں تمہیدی ایک میں کہوں، پھر میں معیاروں کی طرف آتا ہوں۔ دعویٰ نبوت ایک ایسا دعویٰ ہے جس میں خدا اور بندے کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کہنے والا یہی کہتا ہے، یہ تو نہیں کہا کرتا کہ میں نبی بن گیا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے مقرر فرمایا ہے بطور نبی تمہارے اندر۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر کوئی انسان گواہ نہیں ہوا کرتا، کیونکہ خدا اور بندے کے درمیان جو بات گزری ہے، اگر گزری ہو تب بھی، نہ گزری ہو تب بھی اللہ جانتا ہے وہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسی مشکل کے وقت انسان کا کیا فرض ہے؟ اس کے کچھ آداب ہیں جو قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم کے بغیر کسی کو جھٹلانا یہ غلط طریقہ ہے۔ ہر جگہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس دعوے سے کہ علم کے بغیر ظن پر جھٹلانا ناجائز ہے۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، یہ قرآن کریم فرماتا ہے عیسائیوں کے متعلق بغیر علم سے باتیں کرتے ہیں، حالانکہ کسی کو حق ہی نہیں ہے بغیر علم پر ظن پر کسی کو سچا یا جھوٹا قرار دے۔ تو پہلا ادب تو یہ سکھاتا ہے قرآن کہ جب کوئی دعوے دار آتا ہے تو تم خام خواہ دخل اندازی نہ کیا کرو، بلکہ وہ طریق جو قرآن بیان کرتا ہے اور معقول ہیں اور دنیا کے ہر انسان کے لیے قابل قبول ہوں گے، ان طریقوں پر دیکھو۔
تو پہلا نتیجہ اس سے نکلا کہ بھیجنے والے کو بہرحال پتا ہے کہ میں نے بھیجا کہ نہیں بھیجا، اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری بھیجنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بھی جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں شخص کی طرف سے آیا ہوں، مثلا ڈپٹی کمشنر نے بھیجا ہے یا گورنر نے بھیجا ہے، تو ڈپٹی کمشنر یا گورنر کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پکڑے، ورنہ لوگوں کے لیے دھوکے کا مجھے بنے گا۔ اگر ڈپٹی کمشنر اور گورنر کے علم میں نہ ہو اور نہ پکڑے تو یہ اس کی مجبوری ہے، لیکن خدا کے علم میں بہرحال ہوتا ہے کہ کون میری طرف ایک بات منسوخ کر رہا ہے اور آیا میں نے اس کو بھیجا ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے، تم کہتے ہو کہ اس نے سارا قرآن جھوٹ بنا دیا، حالانکہ تمہیں کوئی علم نہیں۔ ہم جو بھیجنے والے ہیں، قرآن نازل کرنے والے ہیں، ہماری غیرت اور ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ، سارا قرآن تو الگ رہا، اگر ایک بات بھی میری طرح جھوٹی منسوخ کی ہوتی لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو پکڑتے دائیں ہاتھ سے۔ یمین دائیں ہاتھ کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ سے یمین اس لیے استعمال ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ حکومت کا نشان ہے، اس کی قوت کی رگ پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اس کی ساری قوتوں کے سرچشمے کو پکڑ لیتے، پھر کیا کرتے ثم لقطعنا منه الوتين، اور اس کی رگے جان کو کاٹ ڈالتے، یعنی اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی نہیں ہے جو میرے اور اس شخص کے درمیان حائل ہو سکتا۔ یہ وہ معیار ہے جس کو جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر یا کفار کو مخاطب فرما کر آپ کے متعلق کہا گیا، لیکن اگر یہ یونیورسل معیار نہ ہوتا تو کفار پر حجت تمام ہو ہی نہیں سکتی۔ کفار پر اس دلیل سے حجت تبھی تمام ہو سکتی ہے اگر کفار مکہ کے نزدیک یہ بات کی ذات ہی معقول ہو کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ہونا نہیں چاہیے ایسا تو پھر معیار اسلام کس طرح بن گیا؟ تو اس میں ایک عقلی حکمت ہے گہری، کہ وہی بات جو میں نے تنویراً بیان کی تھی کہ خدا یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ تم میری خاطر غیرتیں دکھا رہے ہو کہ خدا نے نہیں بھیجا، اس جھوٹے کو ہم تباہ کرتے ہیں، اور مجھ پر یہ اتہام لگا رہے ہو کہ میں گویا بے غیرت ہوں، میرے اوپر الزام لگا رہے کوئی، میری پرواہ کوئی نہیں۔ بالکل جھوٹ ہے، میں زیادہ ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ میں اپنی طرح جھوٹ منسوخ کرنے والے کو پکڑوں، اور پکڑتا ہوں، اور ایسے سلسلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں جو اس قسم کی جھوٹ پر قائم ہے۔ یہ دعویٰ تھا۔ چنانچہ اس دعوے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے علی الرغم، ان کی مخالفتوں، ان کی تکلیفوں کے باوجود بنتے رہے، بڑھتے رہے، پھیلتے رہے، پھولتے رہے، پھلتے رہے، اور کوئی اسلام میں حائل نہیں ہو سکتا، بجائے یہ کہ خدا پکڑے۔ جب حضرت مرزا صاحب نے دعویٰ کیا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کا دعویٰ آزاد اور مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں ہے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری صاحب شریعت نہیں ہیں، آپ کا دین قیامت تک جاری رہے گا، آپ کا سکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے گا، کوئی نہیں جو آپ کے حکم کو بدل سکے، اور آپ کی غلامی میں امت کی اصلاح کے لیے اور غیر دینوں میں اسلام کے غلبہ نو کے لیے جس وجود نے آنا تھا میں وہ ہوں۔ اور اس حیثیت سے میرا دعویٰ مطیع نبی کا ہے، امتی نبی کا ہے، غلام نبی کا ہے، آزاد مستقل صاحب شریعت نبی کا دعویٰ نہیں۔ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تو بہت سے لوگوں نے مختلف قسم کے اعتراض اٹھائے۔ آپ نے دلائل میں سے ایک یہ دلیل پیش کی جو میں نے بیان کی، اس پر کہنے والوں نے یہاں تک بھی کہا کہ تم تو انگریز کے لگائے ہوئے پودے ہو، تم کہتے ہو میں خدا کا لگایا ہوا پودا ہوں، یہ تو خام خام کا قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ہمارا علم یہ ہے کہ تمہیں انگریز نے خود کاشت کیا ہے، اور چونکہ خود کاشتہ پودے ہو اس لیے اس بحث کا سوال ہی نہیں خدا نے بھیجا کہ نہیں ہم تمہیں برباد کر کے دکھائیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے علماء کو ایک چیلنج دیا۔ آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو اور میں کہتا ہوں مجھے خدا نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس لیے تم اپنی مخالفت کو قرآنی عادات کے اندر رکھو۔ اگر انگریز کا لگایا ہوا پودا ہوں تمہارے نزدیک، تب بھی قرآن کریم گالیاں، جھوٹ اور افتراء اور گھٹیا مخالفتوں کی اجازت نہیں دیتا۔
قرآن کریم نے امت کے لیے کچھ اسلوب اخلاق کے مقرر فرمائے ہیں، کوئی ضابطہ اخلاق ہے، اس کے اندر رہو اور خدا سے یہ دعا کرو، اے خدا تیرا تو یہ دعویٰ تھا، یہ وعدہ تھا کہ میں جھوٹے کی رگے جان کاٹ دیا کرتا ہوں، ہم اس وعدے کی طرف تجھے توجہ دلاتے ہیں، رو گریا ازاری کرو، سجدوں میں گرو، اے خدا اس جھوٹے کو برباد کر دے ہماری آنکھوں کے سامنے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ جھوٹ نہیں پنپتا۔ یہ آپ نے اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا کہ تم سجدوں میں اپنی پیشانیاں رگڑ دو، روتے روتے تمہاری پلکیں جھڑ جائیں اور آنکھوں کے حلقے گل جائیں، مگر خدا کی قسم میں لازماً پھلوں گا اور پھولوں گا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے بڑھتا رہے گا یہ سلسلہ، کیونکہ مجھے خدا نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اور میں انگریز کا لگایا وہ خود کاٹتا پتا ہے۔ اتنا بڑا اعلان اور دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیرت سوئی ہوئی تھی نعوذ باللہ من ذالک تو کتنے بڑے چیلنج کے بعد اس سے بیدار ہو جانا چاہیے، نہ صرف یہ کہ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے بلکہ پھر چیلنج بن رہا ہے دنیا کے لیے بھی اور خدا کے لیے۔ وہ واقعہ ہوا، بے حد مخالفتیں ہوئیں، تمام دنیا میں کفر کے فتوے لگے، احمدیوں کو جلایا گیا، ان کے مال لوٹے گئے، ان کی طلاقیں دلوائی گئیں غیروں کی طرف سے، گھروں سے نکال دیا گیا، شہید کیے گئے، لیکن ہر مخالفت کے بعد جماعت بڑھنے لگی اور پھولنے لگی، پھیلنے لگی، اور ایک بھی مخالفت ایسی نہیں آئی جس نے اس کو چھوٹا کر دیا۔ اس دور میں جبکہ انگریز کی حکومت تھی، اس وقت علماء نے اور یہ کتابوں میں ان کے اشتہارات میں رسائل میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ عذر پیش کیا، اور آج تک وہ بعض اوقات یہی عذر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دراصل یہ تھا تو انگریز کا ہی پودا اور انگریز تھا بڑا طاقتور، اس کی حکومت میں ہماری پیش نہیں گئی، کوشش ہم نے بہت کی، بڑی حکمت کے ساتھ اس کو برباد کرنے کے ارادے کیے، لیکن حکومت بڑی طاقتور تھی آگے سے، اس کے سامنے ہماری گال نہیں گئی۔ حالانکہ اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے اس طرف نظر کرنی چاہیے تھی ان کو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تمام انکم میں نہ نواز، جب میں پکڑنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی دنیا کی طاقت میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ انگریز کس طرح حائل ہو گیا خدا کی راہ؟ حیرت انگیز بات ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک انگریز صاحب کو جھوٹا کرنے کے لیے انگریز کو خدا سے بھی بڑا بنا دیا اور زیادہ طاقتور بنا دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہمیشہ اس طرح کام کرتی ہے کہ ایک عذر جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، ایک اور عذر کے لیے موقع پیدا کر دیتا ہے۔ انگریز کی حکومت آئی اور چلی گئی، نام و نشان یہاں سے اٹھ گیا، پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور وہی مسلم لیگ جس کی سب سے زیادہ تائید مذہبی جماعتوں میں جماعت احمدیہ نے کی، اور یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے جسے جتنا مرضی کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرے، تاریخی صحف میں یہ بات لکھی گئی کہ تمام مسلمان مذہبی جماعتوں میں سے صرف ایک مذہبی جماعت احمدیہ تھی جس نے بحیثیت مذہبی جماعت مسلم لیگ کی تائید کی، بڑی بڑی قربانیاں دی، مگر جب پاکستان بنا تو اسی مسلم لیگ کی پہلی حکومت تھی دولتانہ صاحب کی، جس نے علماء کے ساتھ دست جوڑ کر کے یہ ارادہ کیا کہ اب تو انگریز یہ ہے، اب ہم اس کو ختم کر کے دکھاتے ہیں۔ 1953 کی تحریک، آپ میں سے بعض تو بچے ہوں گے، یاد نہیں ہوگا، لیکن بہت سے بڑے بھی ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھی ہوگی، وہ رسائل پڑھے ہوں گے، وہ اخبار دیکھے ہوں گے کہ کتنی شد و مت کے ساتھ یہ اعلان ہو رہا تھا کہ انگریز گیا، اب ہم دیکھتے ہیں ان کو کس طرح بچ کے نکلتے ہیں۔ بڑی خطرناک تحریک چلی ہے۔ 63 پہ جو جوڈیشل انکوائری ہوئی جسٹس منیر اور کیانی کی رپورٹ، وہ آج بھی ملتی ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی خوفناک اور گہری اسکیم تھی، کس طرح حکومت کا روپیہ استعمال ہو رہا تھا۔ اور جب وہ تحریک آئی، کچھ احمدیوں کو شہید کر کے چلی گئی، کچھ گھر جلا کے چلی گئی، کچھ مال لوٹ کے نکل گئی، تو نظارہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ پہلے سے بڑھ کر طاقتور ہے جماعت، پہلے سے زیادہ قوی ہو گئی ہے، اس سے زیادہ پھیل گئی ہے۔ اس وقت علماء نے ایک تجزیہ کیا، اور یہ تجزیہ علماء کی کتب میں بھی موجود ہے، اخبارات میں بھی چھپا ہوا موجود ہے۔ بڑے بڑے علماء نے یہ بات نکالی، یہ نقطہ نکالا کہ دراصل پاکستان میں یہ تحریک اس لیے ناکام ہوئی کہ مشرقی پاکستان اس بات کا قائل نہیں ہے کہ احمدیوں کو زبردستی تباہ و برباد کیا جائے، اور حکومت میں ان کا عمل دخل اتنا گہرا ہے کہ جب تک وہ رہیں گے اس خیال کے ساتھ، اس وقت تک احمدیت کا یہاں کچھ کرنا مشکل ہے۔ انگریز کی جگہ ایک مشرقی پاکستان کے تصور نے لے لی، بہانہ شفٹ کر گیا اپنی جگہ چھوڑ کر، کہ پہلے انگریز محافظ تھا، اب مشرقی پاکستان محافظ ہو گیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ خدا تعالیٰ جس طرح بہانے دور کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مشرقی پاکستان کو بھی الگ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری راہ میں روک ہے تو ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ لوگ اور وجوہات ڈھونڈتے تھے، مجھے تو اس کی بڑی واضح یہ وجہ نظر آ رہی کہ عذر تھا صداقت کی راہ میں
جس طرح خدا نے پہلے ادھر دور کیا، یہ تو ادھر دور فرما دیا کہ ٹھیک ہے اب تم ملک جیت تحریک چلاؤ. اور 74 میں ملک جیت تحریک چلی، اور ایسی تحریک چلی ہے جس میں سربراہ مملکت ٹیلی ویژن پر یہ بیان دیتے ہیں کہ ایک بھی شخص کو میری حدود میں گولی نہیں ماری جائے، جو تم مرضی کرو، لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے. نصیحت کرنے کے ساتھ ہی یہ تحفظ دیتے ہیں کہ کسی پر گولی نہیں چلائی جائے. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ وہی جو نکلا. یہ پہلی تحریک تھی جس میں کسی حکومت نے حملہ آوروں کو نہیں روکا. ایک عام کھل ملی ہے سارے پاکستان میں. ایسے ایسے دردناک واقعات منصہ شہود پر ابھرے ہیں کہ وہ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو کوئی انسان ایسا نہیں جو صاحب دل ہو اور دردمند ہوئے بغیر رہ سکے. میری باقاعدہ فکسنگ ایسی ہوتی تھی کہ بچوں کو دودھ تک سے محروم کرنا ہے. تو گودا شہر میں گھر جلائے گئے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، کوئی حکومت سامنے نہیں آئی، کوئی نہیں روکا. پرائم چیف منسٹر صاحب موجود ہیں جہاں یہ حالات تھے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے امیر جماعت کا گھر جلایا جا رہا ہے. ساری عمر کی اس کی کتابوں کی کمائی، اس کو اور کچھ شوق ہی نہیں تھا. دینی کتب تھی، ان کے ساری عمر کے خزانے کو آگ لگاتی. دکانوں میں اس طرح آگ لگائی جو اوپر بسنے والے احمدی وہیں اس میں جل کے خاک ہو جائے. کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور کھلی چھٹی مل رہی ہے. اور وہاں پنجاب کے چیف منسٹر صاحب موجود ہیں، وہ اپنے والے پر قائم تھے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں تک واقعات رونما ہوئے کہ ایک احمدی عورت بے قرار ہو گئی اپنے بچے کے دکھ سے. وہ ماں کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، دوسرا دودھ میسر نہیں. دودھ لینے گئی بازار، تو دودھ لے کر مڑنے لگی تو ساتھ ایک مخبر جا رہا تھا. اس نے کہا مرزائن ہے، وہیں ہاتھ مارا، کسی نے اس کا دودھ گرا دیا، روٹی پٹ کے واپس آ. ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے. اتنے دردناک واقعات سارے پاکستان میں پھیلے پڑے ہیں. گجرانوالہ میں میرے ایک کلاس فیلو تھے افضل مرحوم، وہ ان کا بیٹا اشرف مسلم کمرشل بینک میں ملازم تھا. ان کے گھر پہ جب گھیرا پڑا تو دروازے تو توڑ کر وہ اوپر کی منزل میں تھے، وہاں چلے گئے. وہاں بیٹے کو باپ کے سامنے ذبح کیا گیا. اور یہ واقعات کسی احمدی کے بیان کردہ نہیں ہیں. جو لوگ وہاں دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے گواہی دی، ابھی بھی زندہ موجود ہیں. جس نے گواہی لینی ہو تو جا کر ان سے گواہی لے سکتا. ایک شخص جو شامل تھا وہ غم سے پاگل ہو گیا، اور 1 مہینہ تک اس کا علاج کروایا گیا کیونکہ اس کو اتنی تکلیف پہنچی، لیکن بے آواز تھی. شرافت تھی بے انتہا مسلمانوں میں، لیکن شرافت بے آواز تھی. اور دوسرا جو ایک عملہ عنصر تھا اس کو آواز ملی ہوئی تھی اور طاقت ملی ہوئی تھی. اس نے اس موقع کے گواہ نے خود مجھے بتایا کہ جب وہ دم توڑ رہا تھا آواز تو نکل نہیں سکتی تھی، زبان سے اس نے اشارہ کیا پانی کے لیے. تو پاس گھر کی تعمیر مرمت کے لیے ریت پڑی ہوئی تھی، ریت اور سیمنٹ والا. ایک آدمی نے ریت اپنی مٹھی بھری اور اس کے منہ میں ڈالی کہ یہ تمہارا پانی ہے. باپ کی طرف توجہ کی، اس کو کہا کہ بتائیں اب آپ کا کیا حال ہوگا. اس نے کہا جو میرے بیٹے کا تھا وہی ہے، میں آپ سے کم تو نہیں مانوں. تمہیں اگر یہ وہم ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ادنا ہوں تو یہ وہم دل سے نکال دو. جس رستے پہ اس کو بھیجا مجھے بھجوا دو. چنانچہ اس کا انجام اینٹوں سے کوٹ کوٹ کر موت کے نتیجے میں نکلا. اور ابھی وہ پوری طرح دم نہیں توڑا، تو ابھی اس نے پوری طرح دم نہیں توڑا تھا کہ اپنے کوٹھے سے اس کو گرا کے نیچے چونک میں پھینک دیا گیا کپڑے اتارنے کے بعد. وہاں پھر اس کے بیٹے کی لاش بھی پھینکی گئی. 8 گھنٹے تک وہ ننگی لاشیں وہاں پڑی رہیں کہ احمدیت کو مٹایا جا رہا ہے. کہاں مٹایا احمدیت کو؟ چند لوگ شہید ہوئے، چند باپ گئے، چند بیٹیاں گئیں، چند عورتوں کے سر سے پردے اترے ہیں، کپڑے اترے ہیں، چند لوگ یتیم ہوئے ہیں، مگر احمدیت تو زندہ رہی. کبھی دنیا کی تاریخ میں آج تک یہ واقعہ نہیں ہوا کہ سچائی کو جبر کے ساتھ کوئی قوم مٹانے میں کامیاب ہو گئی. اس وقت کون تھا انگریز، کون سا مشرقی پاکستان تھا جس نے سہارا دیا ہوا تھا احمدیت کو؟ سوائے اللہ کے کوئی سہارا نہیں تھا. اور یہ خدا کی تقدیر کام کر رہی تھی. لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنہ حاجز. اگر ہمارا کاروبار ہے تو پھر ہم جانتے ہیں جب ہم پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں کوئی قوم کی کوئی میری راہ میں حائل نہیں ہوتا. ایک یہ طریق ہے جو قرآن کے مطابق ایک پیمانہ ہے صداقت کا. قرآن کریم ایک ایسی عظیم شان کتاب ہے کہ نبی کی زندگی کے ہر حال پر حاوی ہو کر دلائل اور کسوٹیاں پیش کرتی چلی جاتی. ایک کسوٹی یہ ہے کہ نبی کے اپنے ذاتی کردار کے متعلق جب وہ دعویٰ کرتا ہے قوم کا کیا حق ہے، کیا مطالبہ کرے، اور نبی کا کیا فرض ہے وہ کیا پیش کرے.
ایک کسوٹی یہ ہے کہ نبی کے اپنے ذاتی کردار کے متعلق جب وہ دعویٰ کرتا ہے قوم کا کیا حق ہے، کیا مطالبہ کرے، اور نبی کا کیا فرض ہے، وہ کیا پیش کرے. یہ امر واقعہ ہے اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس سے کہ جب ایک شخص دعوی نبوت کرتا ہے تو لازماً اس کی مخالفت میں اس کے اندر حد سے زیادہ گندے کیڑے ڈالے جاتے ہیں، طرح طرح کی ایڈیاں کی جاتی ہیں، فرضی اور جو بھی ان کے دماغ میں باتیں آتی ہیں وہ نبی کے منہ پہ سوکھتے چلے جاتے ہیں. قرآن کریم اس اصل کو سمجھتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے قرآن کریم دشمن کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ دعوے کے بعد کے اعتراض کرو، کیونکہ مسلمان امر ہے کہ دعوے کے بعد کی زندگی میں نفرت کی آنکھ کا دخل ہو جاتا ہے اور فرضی قصے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن دعوے سے پہلے کی آنکھ نیوٹرل آنکھ ہوتی ہے، اس وقت تک اس آنکھ میں تعصب کی ملانی نہیں شامل ہوئی ہوتی. اس لیے دیکھیے قرآن کریم کا حکیمانہ کلام فرماتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلیل دے رہا ہے جن سے مخاطب کر کے کہے آج جو کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد مصطفیٰ جھوٹے ہو گئے، آج جو کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک بدکردار ہو گئے اور یوں کیا اور وہ کیا، ہزار بکواس کر رہے ہو، تم ایک واقعہ نکال کے دکھاؤ کہ دعوے سے پہلے 40 سال تمہارے اندر یہ رسول رہا ہے، ایک ادنا سا الزام بھی تم نے اس پہ عائد کیا. اس میں ایک اور بھی دلیل نکلتی ہے عظیم الشان کہ ایک دعوے دار جو کم و بیش 40 سال کی عمر میں یا کچھ تجاوز کر کے دعویٰ کرتا ہے اور دعویٰ لوگوں کے بیان کے مطابق یہ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے کہا جب سے خدا نے نہیں کہا، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ وضاحت فرماتا ہے کہ اس کی جوانی کی عمر اور بچپن کی عمر تم دیکھ چکے ہو. بچپن میں تو انسان تسنوں کے ساتھ باتیں نہیں بنایا کرتا، اس کی فطرت واضح اور پاک ہوتی ہے. کسی نے کیا بننا ہے، بڑے ہو کے کیا دعوے کرنا ہے، بچپن میں تو نہیں سوچا کرتا. بچپن میں یہ تمہارے سامنے تھا، اس کا صاف اور پاکیزہ اور شفاف بچپن آنکھوں کے سامنے گزرا. دوسرے بچے بھی تھے تمہارے، تم اس سے فرق کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی اور کفار مکہ ہے مشرکین مکہ کے درمیان ایک بڑا اختلاف پیدا ہو گیا. وہ اختلاف یہ تھا کہ کون سا قبیلہ پہلے حجر اسود کو اٹھا کر وہاں رکھے، مقام پر رکھے. اور قریب تھا کہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی، کیونکہ عرب بڑے باغرت لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو خوب لگتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آتے ہوئے دکھائی دیے. بے اختیار سب نے یہ کہا یہ فیصلہ کرے. بے لاگ اور بے لوک ڈیوائس اس کو کہتے ہیں کہ جب ابھی دعویٰ نہیں کیا اور اس وقت لوگوں پر یہ تعصب تھا کہ یہ انتہائی شریف اور پاک باز انسان، اور پھر واقعتاً آپ کے سامنے مسئلہ پیش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ سنیے. آپ نے ایک چادر اپنی اتار دی اور وہاں بچھا دی اور کہا سارے اس کا پلو پکڑ لو، میں اٹھا کے حجر اسود بیچ میں رکھ دیتا. آپ نے بیچ میں حجر اسود رکھا اور سب نے پلو اٹھایا اور آپ نے اٹھا کے وہاں پہ پھر وہاں خانہ کعبہ کے مقام پہ رکھ دیا. اور لوگوں کو یہ نہیں پتا لگا کہ اس نے ایک عظیم شان پیشگوئی بھی کی. اصل متولی تو یہ ہے خانہ کعبہ کا. چادر تم پکڑے رکھو، پتھر اٹھانے کی اسی کو توفیق ملے گی اور پتھر رکھنے کی بھی اسی کو توفیق ملے گی. مگر یہ ضمنی بات تھی، ان کا اعتماد اس درجہ تھا، اس درجہ اعتماد تھا کہ وہ کہتے تھے صدیق اور امین یہ نام رکھے گئے تھے، اور صدوق بھی کہتے تھے، یعنی حد سے زیادہ سچ بولنے والا. وہ سچ جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ سچ کی کیا ضرورت ہے. حد سے زیادہ سچ تو ہو نہیں سکتا، سچ تو سچ ہی ہوتا ہے. لیکن جب قوموں کے معیار بگڑے ہوں تو بات سچ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل بے ضرور بات کر رہا، خام کا مصیبت میں ڈال رہا ہے اپنے آپ. ایسے شخص کو صدوق کہہ دیتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے امین بھی تھے، صدیق بھی تھے، صدوق بھی تھے. تو خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ دور جو 40 سال کا دور ہے اس میں پھر جوانی بھی آئی. جوانی میں نفسانی خواہشات بھی زور مارا کرتی ہیں. وہ دور بھی تم نے دیکھا اور تم نے سب سے زیادہ پاکباز بھی یہی شخص تھا، انگلیاں اٹھا کرتی تھی اس طرح. اچانک ایک رات یہ کیا واقعہ گزرا کہ یہ شخص تم پر جو جھوٹ نہیں بولتا تھا وہ خدا پر جھوٹ بولنے لگا. جو دعویٰ بزرگی سے پہلے بدکار نہیں تھا وہ نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ بزرگی کے بعد ہو گیا. جو جوانی میں گندا نہیں تھا وہ بڑھاپے میں آ کے گندا ہو گیا. عقلیں پھر گئی ہیں تم لوگوں کی، سوچتے کیوں نہیں کہ یہ واقعات دنیا میں نہیں ہو سکتے. اس لیے دعویٰ نبوت کے بعد کے الزامات کو قرآن کریم نے کسی ایک وائٹ سویچ کے ساتھ ختم کر دیا. فرمایا کہ دعوے کے بعد کی بحث نہیں ہے. پہلے تمہیں موقع تھا، اگر جب تمہاری آنکھیں سچی اور پاک تھیں اس وقت اگر اس کے گم تھے تو نکال کے دکھاؤ. میں نے ہی یہی دعویٰ حضرت مرزا صاحب نے علماء کے سامنے پیش کیا کہ میں وہی ہوں کل تک جو تمہارے ساتھ تھا.
اور سارے ہندوستان میں شور تھا کہ یہ اسلام کا بڑے شاندار مجاہد پیدا ہو رہا ہے، ایسا دکھا کر رہا ہے کہ گویا پہلے کبھی کسی کو توفیق نہیں ملی ہے. وہی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جنہوں نے بعد میں یہ اعلان کیا کہ میں نے اس کو اٹھایا تھا اور میں اس کو گرا کے دکھاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ 1400-1300 سال سے آج تک اسلام کے دفاع میں ایسا شاندار وجود پیدا نہیں. وہ 1300 سال کہہ رہے ہیں، یہ غور طلب بات ہے کہ جس نے قلمی، لسانی، عملی، مالی، فعلی اور قولی ایسی عظیم قربانی کی ہو، اور اس طرح تمام دنیا کے خلاف یہ اسلام کے لیے جہاد کا جھنڈا لے کر چوترفا گھوم گیا ہو، ہر مذہب کے خلاف کرا ہے. وہ کہتے ہیں اس بات کو، یہ الفاظ میرے ہیں، اس مضمون کو انہوں نے بیان کیا، مجھے ان کے الفاظ کو یاد نہیں، لیکن ہر پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے کہ یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ شاندار تراجے تک تحسین ادا کیا گیا اس عبارت میں. فرماتے ہیں اگر کوئی اس بات کو ایشیائی مبالغہ سمجھے تو میں کہتا ہوں کوئی نظیر لا کے دکھائے تاریخ اسلام. آج جو یہ کہہ رہا ہے شخص کل کہتا ہے وہ اس جیسا تو بدکار اور جھوٹا اور بے ایمان کے لیے پیدا ہی ہوا. یہ ایک دوسرا منظر ہے جو اچانک سامنے آ جاتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلے کی زندگی میں جب تم داغ نہیں ڈالتے تھے، نہ ڈال سکتے تھے، تو اب تو دعویٰ کر دیا. دعوے کے بعد تو انبیاء کی تقدیر یہی ہے کہ ان کے اوپر ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان پر قسم کی ایذا پہنچائی جاتی ہے. اس تقدیر سے نہ پہلے کوئی بچہ نہ یہ بچ سکتا. اس دلیل کے اوپر آپ غور کریں ایک اور بات پر تو حیران ہو جائیں گے کہ انسانی نفسیات اس بات کو رد کرتی ہے کہ اس قسم کا آدمی جھوٹا دعویٰ کرے. واقعہ یہ ہے کہ دعوے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ انسان کوئی مزید ٹوٹلی پاپولرٹی حاصل کرے یا کوئی گین کرے مالی دنیا کا. اس لیے دعوے نہیں کیے جاتے جھوٹے کہ جو کچھ حاصل ہے وہ بھی کھو دیں. انبیاء کی تاریخ باقی سب سے اس طرح سے ممتاز ہے کہ ہر نبی کی تاریخ میں یہ واقعہ ضرور گزرا ہے کہ اس نے اپنے دعوے کے نتیجے میں اپنی ساری پاپولرٹی کھو دی. وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا کہ جس نے سوچا کہ میں اس طریقے سے زیادہ پاپولر ہو جاؤں گا. بعض پولیٹیکل لیڈر سوچتے ہیں تو غلطی بھی کر جاتے ہیں. جب غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں تھو ماری بھی کر لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں پریس جھوٹا ہے، کبھی کہتے ہیں تم بات نہیں سمجھے، میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، توبہ طائب ہو کے وہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن انبیاء کے اندر آپ ایک بالکل مختلف شان دیکھیں گے. وہ جب دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے کے نتیجے میں اپنی ساری عمر کی حد عزیزی کو ایک ہی دعوے کے ساتھ کھو بیٹھتے ہیں تو اس میدان میں آگے قدم بڑھاتے ہیں. جہاں مار پڑتی ہے، جہاں گالیاں پڑتی ہیں، وہاں وہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور ایسے دعوے کرتے چلے جاتے ہیں جو اور زیادہ مشتعل کرتے ہیں لوگوں کو کہ اور بھی اپنی طرف سے بڑا بنتا جا رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں یہ واقعہ ایسی شان کے ساتھ ہوا کہ بعض مستشرق اپنی جہالت سے اس فینومینا کو سمجھ نہیں سکے اور اعتراض یہ کرنے لگے کہ دیکھو یہ رسول آہستہ آہستہ تدریجن اپنے دعوے بڑھا رہا ہے. پہلے چھوٹا سا دعویٰ تھا، پھر تھوڑا سا اور بڑھ گیا، پہلے اپنے خاندان کو تھا، پھر تھوڑا سا اور پھیلا کے اہل مکہ کو شامل کر لیا، پھر مدینے والوں میں یہود اور عیسائیوں کو تبلیغ شروع کر دی، وہ بھی دعوے میں آ گئے. اس کے بعد چلیے میں ساری دنیا درس ہوئی. تو یہ تو اصلی ارتقاء ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں. خدا ہوتا تو وہ پہلے دن ہی سب کچھ بتا دیتا. جب میرے سامنے انہوں نے بات کی، کئی دفعہ میں باہر باتیں کرتا ہوں یورپ امریکہ میں، جب تو میں نے ان کو کہا کہ تم تو بڑے بیوقوف نکلے، تمہیں پتہ نہیں اس فینومینا کا. فینومینا یہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور اسی طرح کرتا ہے ہمیشہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چھوٹا دعویٰ کیا تھا نسبتاً تمہارے نزدیک، اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے تھے تو جھوٹے نے کسی مقصد کی خاطر دعویٰ کیا ہوگا. وہ ہر دل عزیزی مزید پاپولر ہونا قوم کی لیڈرشپ تھی. مگر ہوا یہ کہ اس دعوے کے بعد اس کو تم نے ایسی سزائیں دی، ایسی تکلیفیں پہنچائیں کہ انبیاء کی تاریخ میں شاذ کے طور پر ایسی مثالیں نظر آتی ہیں. اور یہ پیچھے نہیں ہٹا، اس راہ پر جس پر یہ چل پڑا تھا اور آگے بڑھا اور ایسے دعوے کرتا چلا گیا جو مزید تمہارے نزدیک اس کو مغضوب بناتے رہے. تو جھوٹے کی نفسیات کو اس قسم کے فعل کا تقاضا نہیں کیا کرتی، وہ تو برعکس ہوتی ہے شکل. ایک شخص کے اوپر اگر چوری کا الزام ہو کہ چوری کی ہے کسی نے، اول تو جب یہ پتا ہو کہ اس کی سزا ملے گی، کوئی معصوم آدمی کے بھی اٹھ کے جھوٹ کہہ دیتا کہ جی میں نے کی تھی چوری. پاگل تو ہو سکتا ہے، معقول آدمی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ سزا کسی اور کو دینے لگے ہوں، وہ کہنا نہ یہ چوری میں نے کی تھی اور خاصا جتنے کھائے. تو نبوت کا دعویٰ اتنا کڑوا، اتنا سخت، اتنا تکلیف دہ ہے
کہ جھوٹے کی مجال نہیں ہوتی، اور اگر وہ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ دوسرا فینومینا ٹیک اوور کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو برباد کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جتنے جھوٹوں کی آپ دعووں کی تاریخ پڑھیں گے ان کے ہاں ایک الٹ منظر نظر آتا ہے۔ وہ پہلے پاپولر نہیں تھے قوم میں، پہلے ان پر توقعات نہیں تھی، انہوں نے ایک نبی کو دیکھا کہ وہ قربانیوں سے گزر کر ایک عظمت کو حاصل کر گیا اور سمجھا کہ شاید ہر دعوے دار کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، بلا کر جیت جائے گا۔ نتیجہ کیا؟ پہلے تو پاپولر نہیں تھے، انہوں نے پاپولر ہونے کی خاطر دعویٰ کیا ہے۔ انون لوگ ہیں لیکن دعویٰ کرتے ہی نہیں، وہ یا تو دعویٰ سے پیچھے قائم ہو گئے، اور بہت سی مثالیں ایسی جو توبہ کی نہیں ہماری غلطی ہو رہی تھی، ہم ٹھیک نہیں سمجھے تھے، اور یا پھر خدا نے ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ جو دلیل ہے قرآن کریم کی کہ اگر یہ تمہارے یہ شخص دعویٰ دار تمہارے نزدیک جھوٹا ہوتا تو جو تم نے اس پر الزام لگانے ہیں پہلے لگاتے۔ بات کی زندگی میں تو جھوٹا داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو انتہائی تکلیفوں کی زندگی ہے، اس میں تم کس طرح خیال کرتے ہو کہ ایک شخص جھوٹ بول کر اس تکلیف کی زندگی کو اپنے لیے اپنا لے۔ پھر قرآن کریم ایک اور قدم آگے بڑھاتا ہے تصدیق کے معیار کے طور پر، فرماتا ہے کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی۔ یہ کمزور ہے دعوے دار، سب دنیا چھوڑ بیٹھی، لیکن کہتا یہ ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اگر خدا نے بھیجا ہے تو خدا کی طرف سے غلبے کی تقدیر ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر جھوٹا تھا تو بربادی کی تقدیر ظاہر ہونی چاہیے، اور اگر سچا ہے تو پھر غلبے کی تقدیر ظاہر ہونی چاہیے۔ اور خدا تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے لا اغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے بھیجے ہوئے لازماً غالب آ کے رہیں گے۔ یہ تقدیر بھی اسی طرح ہر نبی کی قسمت میں جاری ہوتی ہے جو سچا ہو، لیکن سوال یہ اٹھا کرتا ہے، اور پہلے بھی اٹھتا رہا اب بھی اٹھے گا، کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ شخص واقعتاً غالب آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے وقتی تیز ہو، 2-4 دن کے قصے ہوں، پھر آہستہ آہستہ مٹ جائے گا۔ اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کی زندگی میں ان کے غلبے کی کوئی علامتیں نظر نہیں آئی۔ مثلا حضرت مسیح ناصری نہایت مظلومیت کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو کیا خدا نے ان کے لیے یہ انتظام نہیں کیا تھا؟ اس اعتراض کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم جو کامل کتاب ہے وہ غلبے کا ایک فینومینا پیش کرتی ہے، ایک فلسفہ پیش کرتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اس بات کو کہ ہم غیروں کی زمین کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ بس جس کی زمین کم ہو رہی ہے وہ کس طرح اس پر غالب آ جائے گا جس کی زمین بڑھ رہی ہے؟ یہ وہ فینومینا ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ اپنے لیے بھی پیش فرمایا۔ ہم نے فرمایا تم جتنی مخالفتیں کرو گے، جتنا اپنی مخالفتوں کو بڑھاؤ گے، اگر جھوٹا ہو تو اس وقت میری زمین کم ہو جانی چاہیے، کیونکہ جب سیلاب اور طغیانیاں آتی ہیں تب زمینیں کھائی جاتی ہیں کناروں کی۔ لیکن یہ تو نہیں ہوا کرتا کہ سیلاب آئے اور طغیانیاں آئیں اور کنارے پھیل جائیں اور پانی سکڑ جائے اور وہ کم ہوتا چلا جائے۔ یہ عقلی دلیل ہے جس کو قرآن کریم نے تمام انبیاء کے حق میں پیش فرمایا ہے، اور یہی دلیل حضرت مسیح ناصری کے حق میں بالکل صحیح شروع کرتی۔ جتنی تکالیف بڑھتی چلی گئیں، جتنے عذاب نئے نئے ایجاد کیے گئے عیسائیوں کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے نتیجے میں کم ہونے کی بجائے ہمیشہ وہ بنے۔ 300 سال کی تاریخ قرآن کریم اشارہ کرتا ہے سراپر محسن ان لوگوں کو جو عیسائیت کی خاطر بعض دفعہ غاروں میں جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ایسا بتا ان کا ذکر کر کے فرماتا ہے 300 سال پر ان کی تاریخ پھیلی پڑی ہے۔ تم دیکھ لو کہ کیا بنا، ہر دکھ جو ایجاد کیا گیا، ہر ظلم جو سوچا گیا، اس کے نتیجے میں کم ہونے کی بجائے یہ بڑھتے ہی چلے گئے تھے، یہاں تک کہ آخر وہ وقت آ گیا جبکہ کلیتاً دشمن کی زمین اور اس کا اناج کھایا گیا اور وہ ایگزاسٹ ہو گئے سارے، اور اچانک دنیا نے یہ واقعہ دیکھا کہ وہ مظلوم ساری سلطنت روما کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ یہ جو ہے غلبے کی تاریخ قرآن کریم کی، یہ جماعت کے اوپر آیت کر کے دیکھ لیجئے، کیا یہ پوری ہو سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے ساتھ سلوک ہوا تھا، مختلف وقتوں میں جوش آئے ہیں، لہریں اٹھی ہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اس طرح نہیں، ابھی اس طرح مارے جائیں گے، اس طرح پکڑے جائیں گے، ان کو نوکریوں سے الگ کر دو، ان کو کی پوسٹ سے ہٹا دو، ان کے حقوق ختم کر دو، ان کو مجبور کرو کہ اپنے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں، ورنہ ان کو ان کے اوپر تعزیر لگاؤ۔ یہی نکالنا ہے نا سارے، کپڑے اکھاڑ کے پھینک دو، پھر دیکھیں گے کہاں تک یہ اہمیت قائم رکھتے ہیں۔
ابھی حال ہی میں بڑے شان سے جنگ میں خبر شائع ہوئی ہے کہ فلان جگہ اتنی عظیم شان فتح ہوئی ہے کہ ان کے 21 دن کے ضرور ہوئے مردے کو مسلمانوں سے قبروں سے اخاڑ کے وہ مارا طالب آ گیا. انا للہ. خدا فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیکار جائیں گی. وہی اسلوب جیتے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے. وہی اسلوب جیتے گا جو تقویٰ اور دیانت کا اور قربانی کا اسلوب ہے. تاریخ پر تاریخ کھولتا چلا جاتا ہے قرآن کریم. اور فرماتا ہے ہمیشہ ان ہتھیاروں کے مقدر میں شکست پر شکست لکھی گئی اور مظلومیت کے مقدر میں جو حق پر ہو فتح پر فتح لکھی جاتی اور کوئی اس راہ کو بدل نہیں سکتا. مسیح کا ذکر ہوا تھا. جو لوگ آپ میں سے تاریخ جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ایسے ایسی ایجادیں کی گئی مسیحیت کو ختم کرنے کے لیے کہ بعض موقعوں پر کہا گیا کہ یہ مثلاً ڈائیشن ایک بڑا مشہور رومن بادشاہ تھا. بڑا اس کا دماغ تیز تھا. اس نے کہا اس طرح تو لوگوں کے اندر رد عمل ہوتا ہے اگر مذہبی مخالفت کریں. ان کی پولیٹیکل مخالفت ہونی چاہیے. اور اس نے کہا کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں, وفادار شہری نہیں ہیں, یہ لوگ ایجنٹ ہیں دوسروں کے. اس لیے ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو گھروں سمیت زندہ جلا دیا جائے. 264 سے 68 میں غالباً 68 میں یہ واقعہ ہوا ہے. حضرت مسیح کو گزرے ہوئے 268 سال گزر چکے تھے. ابھی تک کمزوری کی بجائے یہ حالت تھی اور ہزار مسیحیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا. پھر انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ اس طرح نہیں بنتی بات. کئی لوگ نکل کے بھاگ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, غاروں میں چلے جاتے ہیں. ان کو ایسی بھیانک سزائیں دی جانی چاہیے کہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو. کیونکہ کوالیشین جو اسپورٹس کی جگہ ہوتی تھی ان کی آج تک اس کے نمونے زندہ پڑے ہوئے ہیں. ان میں بادشاہ سلامت اور سارے درباری اور تمام بڑے بڑے عمراء بیٹھ جایا کرتے تھے اور پنجرے میں بھوکے شیروں کو اور بھوکے بیلوں کو بند کیا جاتا تھا اور حضرت مسیح کے ماننے والوں کو ایک طرف سے چھوڑا جاتا تھا اور دوسری طرف سے ان گرینوں کو چھوڑا جاتا تھا جو ان کمزوروں پر جو پہلے ساتھوں کی وجہ سے مرنے کے بعد تیار ہوتے تھے. وہ دیکھتے دیکھتے آنن فانن ان کی لاش کے ٹکڑے اڑا دیا کرتے, ان کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیا کرتے اور سارا حال گوج اٹھتا تھا فتح کے شاہجہانوں سے اور نعرے بند ہو جاتے تھے کہ دیکھو اس طرح عیسائی ماری جاتی. لیکن نہیں ماری گئی, بٹی گئی, پھیلتی گئی ان مظالم کے اندر. نتیجہ کیا نکلا کہ 308 سال گزرے تھے اور روم کا بادشاہ ایک نئی تدبیر سوچ رہا تھا کہ اس تدبیر سے عیسائیوں کو ہلاک کر دیا جائے. تو وزیر نے آگے سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت یہ تدبیر تو ہوگی اچھی لیکن اپنے گھر کی خبر لیں آپ کی ملکہ بھی عیسائی ہو چکی. یعنی وہ عیسائیت جس کو جھونپڑوں میں پنپنے کی اجازت نہیں تھی وہ درباروں میں داخل ہو چکی تھی اس وقت. وہ غصے سے واپس پلٹا, گھر میں گیا اور جب ملکہ سے گفتگو کی تو باہر آ کر اس نے عیسائیت سے اعلان کیا. اور چونکہ پہلے ہی آہستہ آہستہ ان دکھوں کے رد عمل میں اور کئی چیزوں کے نتیجے میں لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ ہیں سچے لوگ. ایک ہی دن میں یہ عجیب واقعہ ہوا کہ ساری سلطنت روما عیسائی ہوگی. تو خدا تعالیٰ یہ مانے گا, یہ فرماتا ہے جب کہتا ہے لا لبن آنا و رسولی, یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور آنن فانن زبردستی کسی کو غالب کر دیا جائے. میری تقدیر غلبہ کام کرتی چلی جائے گی اور نہیں تھکے گی اور نہیں ماندی ہوگی. تمہاری زمینیں کٹتی چلی جائیں گی اور گھٹتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ بالآخر وہ جو میرے نام پر تکلیفیں اٹھانے پر آمادہ تھے وہ غالب کر دیے جائیں. یہ تقدیر بھی ایک کھلی ہوئی تقدیر ہے, اس کو آپ پلٹ نہیں سکتے. بس انبیاء کے متعلق اگر کسوٹی لینی ہے تو قرآن سے لیجیے. پھر قرآن کریم ایک اور عظیم شان بات بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں نیکیوں کی طرف بلا رہے ہیں, بدیوں سے روکتے ہیں. اور کوئی نبی تم نہیں دیکھو گے کہ وہ بدیوں کی طرف بلاتا ہو اور نیکیوں سے روکتا. ان کی تعلیم پاک ہے اور قربانیوں کی طرف بلانے والے لوگ ہیں. کبھی جھوٹے بھی ایسا کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن اور رات میں فرق ہوتا ہے. یہ تو قرآن کی دلیل ہے. بیٹا دن اور رات میں تم فرق دیکھ سکتے ہو, نیکی اور بدی میں تم تمیز نہیں کر سکتے. موت اور زندگی میں فرق دیکھتے ہو بغیر کسی عربی یا بغیر کسی انگریزی دانی کے, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ان کے اندر روشنی کی علامتیں ہیں اور دوسروں کے اندر اندھیروں کی علامتیں ہیں. اس دلیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم شان کے ساتھ پیش کیا اور ہماری توجہ اس کی طرف پھیری. یعنی قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ کھلا فیصلہ ہے. جو لوگ میری طرف سے ہوں ان کی تعلیم سچائی کی ہوتی ہے. وہ اپنے ماننے والوں کو ان کے تقویٰ کے معیار کو بڑھاتے ہیں, ان کی عبادتوں کے معیار کو بڑھاتے ہیں, ان کے سچائی کے معیار کو بڑھاتے ہیں, ان کے اندر جانکاری پیدا کرتے ہیں, ان کے اندر قربانی کی روح پیدا کرتے ہیں, اور یہی مذہب کا خلاصہ ہے. یہاں تک کہ وہ اہلیہ بن جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئندہ زمانے کے حالات بیان فرمائے ایک موقع پر, اور
بات سننے والے اس سے خوفزدہ ہو گئے کہ اتنے خوفناک حالات آنے والے ہیں. آپ نے فرمایا امت کے فرقے ہو جائیں گے, بڑھ جائے گی امت, اتنے فرقے ہو جائیں گے. 72 فرقے جس طرح یہود میں ہوئے تھے اس میں بھی ہو جائیں گے. لیکن یہود کی تو سب لپیٹی گئی تھی, اس لیے 73 جماعتوں میں کوئی نہیں آئی. فرمایا کہ میری امت کو کیونکہ خدا نے زندہ رکھنا اور بچانا ہے, یہ تشریح میں کر رہا ہوں. الفاظ آپ کے یہ ہیں کہ میری امت میں ایک 73ویں جماعت ہوگی. فرمایا کلہم فی النار الا واحدۃ وہی الجماعت, سارے کے سارے ناری ہوں گے اور ایک جماعت جنتی ہوگی اور وہ ایک ہوگی. کتنا حیرت انگیز ڈکلریشن تھا اور کتنا خوفناک ڈکلریشن تھا. امت کا رسول اپنے ماننے والوں, اپنی طرف منسوب ہونے والوں کے متعلق آئندہ کی پیشگوئی کر رہا ہے. اور صحابہ کے دل ضرور لڑک گئے ہوں گے کیونکہ سوال کرنے والے نے بے اختیار پوچھا من حوالہ یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول یہ تو بتائیں کہ اسے ایک کو پہچانیں گے کس طرح. 73 گندے انڈوں میں سے جن میں ایک صرف صاف ہو, ایک کو نکالنا ہو اور بنا ہو زندگی اور موت کی اس بات پر کہ غلطی کرو گے تو مارے جاؤ. کون ہے جو کر سکتا ہے؟ اتنا مشکل سوال. لیکن دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان فرما دیا. انہی آیات کی روشنی زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے, نور اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا کیا مشکل ہے تمہیں پہچاننے میں, ما انا علیہ واصحابی. جب تم اختلاف دیکھو گے, جب ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہوگا کہ میں ہی ہوں نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا سچا مخلص, اور اختلاف پڑھ کر ساری امت کو گھیر چکے ہوں گے, اس وقت روشنی اور اندھیرے کا فرق دلیل بن جائے گا. میں روشنی ہوں, میں مجسم نور ہوں. جس فرقے کے حالات میرے جیسے ہو جائیں گے وہ لازماً سچا ہوگا, اور جو فرقے اس فرقے پر میرے جیسے حالات عائد کر رہے ہوں گے اور جن کی مشاہدت میرے مخالفوں سے ہوگی وہ کس طرح سچے ہو جائیں. کیسا عظیم الشان معیار ہے قرآن کریم کا, اور کتنا واضح ہے اور آسان ہے جو ہر ایک آدمی کی پہنچ میں ہے, ہر آنکھ اس کو دیکھ سکتی. واضح بات ہے اگر سچا ہے کوئی فرقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حالات ہونے چاہیے, اگر کوئی جھوٹا ہے تو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں جیسے حالات ہونے چاہیے. مانا علیہ واصحابی, ایسی تاریخ کھلی پڑی ہے آپ کے سامنے کہ اس میں کوئی لگی لگتی بات ہی نہیں رہی. اب دیکھیے تو صحیح تاریخ کے اور آنکھ کھول کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا, کیا حالات آپ پر وارد کیے. آپ کو کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی, روکا گیا. اذانیں دینے سے روکا گیا, مساجد بنانے سے روکا گیا, حج بیت اللہ سے روکا گیا, نمازیں پڑھنے کے جرم میں وہ لوگ مارے گئے, ان کے اموال لوٹے گئے, ان کے بائی کاٹ کیے گئے اکنامک بڑے شدید, ان کو گھروں سے نکالا گیا, ان کے بیوی بچوں کو قتل کیا گیا, ان کے باپوں کو قتل کیا گیا, اور سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے, اور سوچتے تھے کہ اس کے علاوہ اور کون سی مصیبت ہے جو ہم اس رسول اور اس کے ماننے والوں پر عائد کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ تھے جو ان حالات کے ذمہ دار تھے. اس کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے اور کس کی نہیں مل رہی. اس فیصلے کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, کسی گہرے تدبر کی ضرورت نہیں ہے. اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہوا کرتے, اس وجہ سے کہ کوئی انسان آگے بند کر لے اور لازماً اپنی ذات پر اندھیرا عائد کر لے. یہ وہ دلیل ہے قرآن کریم کی صداقت کی کہ اتنی واضح بات ہے, سچ اور جھوٹ نہیں ملا کرتے, روشنی اور اندھیرے نہیں ملا کرتے. اگر ایک شخص دعوے دار ہو کے آیا ہے اور اس کی زندگی اور اس کے ماننے والوں کے حالات ویسے ہی ہیں جیسے پہلے سچوں کے حالات گزرے تھے, تو پھر اس کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اور جھوٹ کی خاطر یہ ساری مصیبتیں, اور نیکی پھیلانے کی خاطر یہ ساری مصیبتیں. کہ نماز پڑھنی ہے جو مرضی کر لو, چلو ہم نے کیا نہیں کہنا جو مرضی کر لو, ہم نہیں انکار کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قتل کر دو, لوٹ لو, معلوم کر دو, نوکریوں سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ اقتدار ہو جس جماعت کا, اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ اندھیرا ہے اور دوسرے روشنی. اس کا فیصلہ خدا کرے گا, اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کرے گا. یہ وہ معیار ہیں چند قرآن کریم کے جو پوچھا گیا کہ وہ کسوٹی کیا ہے سچائی کی, جو میں نے پیش کر دی ہے. آپ دوستوں کے سامنے اس پر غور کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اگر یہ سچائیاں ہیں تو ہدایت عطا فرمائے.